السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے جرنیل بھی جانتے تھے کہ مسلمان جب کسی قلعے پر یلغار کر دیتے ہیں تو قلعہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ ان سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے لوگوں کو اور فوج کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی شرط پر صلح کر لینے میں ہی اپنی عافیت ہے۔ لوگوں کو ہم قائل کر لیں گے۔ قیرس نے مقوقس سے کہا، آپ صلح کے سلسلے میں جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لوگوں اور فوجیوں کو قائل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اس وقت اپنے حملے کا انجام دیکھ کر ان کے حوصلے بری طرح ٹوٹ گئے تھے اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری تھا۔ پہلے جو لوگ نہیں مانتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار قوت موجود ہے، اب وہ بھی مان گئے۔ گزشتہ رات سے پہلے وہ اپنے آپ کو قلعے کی دیواروں کے اندر محفوظ سمجھتے تھے، لیکن اب ان دیواروں سے بھی انہیں خوف آنے لگا تھا۔ مقوقس اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو اپنے محل میں لے گیا اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے نام ایک پیغام لکھوایا۔ میں امان اور خیر سگالی چاہتا ہوں، مجھے ملاقات کا ایک موقع دیں۔ میرے 2-4 رفیق ساتھ ہوں گے اور آپ اپنے 2-4 رفیقوں کے ساتھ رکھیں اور ہم دونوں مل بیٹھ کر صلح سمجھوتے کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی بہتر فیصلے پر پہنچ جائے۔ پیغام ایک قاصد کو دے کر اس وقت روانہ کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص اس وقت قلعے کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے جب مقوقس کا پیغام ان تک پہنچا۔ انہوں نے اپنے تمام سالاروں کو بلایا اور الگ لے جا کر انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پھر ان سے پوچھا کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ صاف انکار کر دیں۔ سالار زبیر بن العوام نے کہا، آپ کا خیال بالکل سیاہ ہے کہ یہ شخص وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ عمرو بن عاص نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے زبیر بن العوام کی پرزور تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ ملاقات نہ کی جائے۔ کیا تم لوگ میری مجبوری نہیں سمجھتے؟ عمرو بن عاص نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ امیر المومنین نے مجھے کیا احکام بھیج رکھے ہیں؟ امیر المومنین کا بڑا ہی واضح حکم ہے کہ مصر کا حاکم ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک مان لے تو اس کے ساتھ صلح کر لو، لیکن اپنی شرط پر 100% عمل درآمد کراؤ۔ اب مقوقس نے ہماری ایک شرط مان لی ہے۔ میں امیر المومنین کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں اپنی حالت بھی دیکھ لو کہ ہم کس کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ارد گرد پانی ہے۔ بے شک ہم نے خندق عبور کر لی ہے، لیکن اس قلعے کو سر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ کھیتوں اور باغات میں بھی پانی ہی پانی ہے۔ ہم ابھی کسی دوسرے شہر کی طرف پیش قدمی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پانی خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب دشمن کی کیفیت کا اندازہ کرو، اس کے ساتھ ہی دشمن کا ذہن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت رومی فوج کے حوصلے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ہم نے ان کے جو قیدی پکڑے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کے ساتھ شہر کے لوگ بھی حملے میں شامل تھے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ شہر کے لوگوں پر بھی ہمارے مجاہدین کی دھاک بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ لوگ قلعے کی پناہ میں بیٹھے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ان کے حوصلے بحال ہو جائیں، ہمیں ان کی یہ شرط قبول کر لینی چاہیے کہ یہ جزیہ ادا کریں گے۔ اگر یہ لوگ سنبھل گئے تو پھر یہ اس شرط سے بھی پھر جائیں گے۔ تمام سالار اپنے سپہ سالار سے متفق ہو گئے اور مقوقس کے پیغام کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ باہر آ کر جہاں چاہے ملاقات کرے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی، سوائے اس کے کہ مقوقس اور مجاہدین کے سپہ سالار عمرو بن عاص کی ملاقات ہوئی۔ مقوقس کے ساتھ 2 جرنیل اور 2 مشیر تھے اور عمرو بن عاص کے ساتھ 3 یا 4 سالار تھے۔ عمرو بن عاص نے مقوقس کو کوئی اور بات کرنے کا موقع نہ دیا سوائے اس کے کہ وہ اطاعت قبول کرنے اور جزیہ ادا کرے۔ مقوقس تو یہی سوچ کر آیا تھا اور یہ اس کا فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کی جائے اور جزیہ ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جو جزیہ طے پایا وہ 2 دینار فی قسط تھا۔ یہ صرف بالغ مردوں کو ادا کرنا تھا۔ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں، عورتوں اور بوڑھے مردوں کو جزیہ سے منتفی رکھا گیا۔ مقوقس حیران رہ گیا کہ اتنا تھوڑا جزیہ مقرر کیا گیا ہے۔ عمرو بن عاص نے مقوقس سے یہ بھی منوا لیا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت جہاں کہیں بھی چاہے گی کچھ دن قیام کر سکے گی، اور اگر وہ 3 مسلمان کسی مجبوری کے تحت کبھی کسی مصری کے گھر ٹھہریں گے تو گھر والے 3 دن ان کی میزبانی کریں گے۔
اس معاہدے میں عمرو بن عاص نے مقوقس کے مطالعے کے بغیر ہی یہ بھی شامل کیا کہ مصریوں کی زمین، مال و اموال، ان کے گرجے اور دیگر عبادت گاہیں اور خشکی یا دریا میں کوئی بھی ملکیت ہوگی یہ انہی کی رہے گی اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ مصریوں کی تجارت پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ مصری تاجر جہاں سے چاہیں مال لا سکیں گے اور کسی بھی ملک کو اپنا مال بھیج سکیں گے۔ مقوقس نے اس معاہدے پر اپنی مہر شبت کر دی، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کی منظوری شاہ ہرقل سے لینی ضروری ہے۔ اس وقت تک دونوں طرف کی فوجیں جہاں ہیں وہیں رہی اور منظوری جلدی آ جائے گی۔ یہ ملاقات اور معاہدہ مجاہدین اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ مقوقس واپس اپنے قلعہ بابلیون میں گیا تو اپنے ساتھ گئے ہوئے جرنیلوں اور مشیروں سے صلح مشورہ کیا کہ ہرقل کو کس طرح اطلاع دی جائے۔ عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہرقل کے نام پیغام ایک ایلچی لے جایا کرتا تھا، لیکن مقوقس نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہرقل نہ جانے کیسے کیسے سوال کرے اور ایلچی جواب نہ دے سکے۔ سب نے بیک زبان اس مشورہ دیا کہ وہ خود بزنطیہ چلا جائے اور ہرقل کو مطمئن کر دے۔ ہرقل کو مقوقس ہی مطمئن کر سکتا تھا۔ مقوقس نیل کے راستے سکندریہ کو روانہ ہو گیا۔ سکندریہ سے اسے بزنطیہ جانا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا وجہ ہوئی اور اس نے کیا سوچا کہ مقوقس سکندریہ رک گیا اور وہاں صلح کے معاہدے کی پوری تفصیلات لکھ کر ایک ایلچی کو دی کہ وہ بزنطیہ جائے اور ہرقل کے حوالے کر دے۔ معاہدے کی وہ اصل تحریریں بھی ساتھ بھیج دی جس پر عمرو بن عاص اور مقوقس نے دستخط کر کے اپنی اپنی مہریں لگائی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایلچی بزنطیہ پہنچا۔ ہرقل مصر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اتنا بے تاب تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مصر سے ایلچی پیغام لایا تو ہرقل خود باہر کو دوڑ پڑا اور پیغام ایلچی کے ہاتھ سے چھین کر اندر لے گیا اور پڑھنے لگا۔ اس نے جب معاہدہ دیکھا تو اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی اور جب اس نے معاہدے کی تفصیلات پڑھی تو وہ غصے سے باولا ہونے لگا۔ ایلچی کو اندر بلایا۔ کیا تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو؟ ہرقل نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ یا یہ معاہدہ صرف بابلیون کے لیے ہے یا اس بدبخت مقوقس نے پورے کا پورا مصر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے؟ اور کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جزیہ وصول کر کے مسلمان واپس چلے جائیں گے یا مصر کے بادشاہ بن بیٹھیں گے؟ نہیں قیصر روم، ایلچی نے جواب